ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی تو شہید ہو گئے، لیکن وہ اپنے پیچھے اپنے پیغامات اور ایک بڑا درس دے کر گئے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا ہندوستان کے ساتھ بہت اہم اور مضبوط رشتہ تھا؟ ہندوستان میں آپ کو بتا دیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا اور ہندوستان کے کئی شہر وہ گئے تھے، اور خاص طور سے جموں کشمیر کا دورہ بھی ایران کے سپریم لیڈر نے کیا تھا۔ اور جموں کشمیر سے ایران کے سپریم لیڈر کا رشتہ کیا کچھ ہے، آج یہی ہم بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کشمیر کا دورہ کیا تھا، آج اس دورے کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی ہے۔ 1979 میں ہزاروں میل دور ایران میں آئے انقلاب اور اس کے نقیب امام خمینی کے متعلق کشمیر کے لوگ صرف اخباروں کی سرخیوں کے ذریعے متعارف تھے، لیکن انقلاب کے ایک سال بعد خمینی نے اپنے خاص معتقدین کو دنیا کے کئی الگ الگ حصوں میں بھیجا تھا۔ اپنے جو ایک طرح سے نمائندے تھے انہیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں بھیجا تھا۔ ان کے دست راست علی خامنئی اسی سلسلے میں 1980 کے دوران کشمیر کے سری نگر پہنچے۔ یہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا، اور اس وقت کے میروائز محمد فاروق جو اب موجود یعنی میروائز عمر فاروق کے مولوی عمر فاروق کے والد تھے، ان کی دعوت پر وہ جمعے کے روز تاریخی سری نگر میں موجود جامع مسجد پہنچے، جو آج بھی جامع مسجد ایک طرح سے ہے، جہاں انہوں نے 15 منٹ کی تقریر کے دوران مسلکی اتحاد پر زور دیا، امام خمینی کا تعارف کرایا، اور جو ایران کا انقلاب تھا اس کے اہداف اور مقاصد ایک طرح سے بیان کیے۔ اور اس 15 منٹ کی تقریر کے بعد ایک طرح سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے 1980 میں اس وقت کے کشمیر کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، بلکہ وہ کشمیر کے لوگوں کے دل میں ایک طرح سے انہوں نے جگہ بنا لی تھی۔ دراصل 1979 کے ایرانی انقلاب نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پورے مسلم دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایران میں آنے والے اس انقلاب کی قیادت روح اللہ خمینی نے کی، اور انقلاب کے فوراً بعد اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جانے لگے۔ اسی پس منظر میں 1980 میں ایران کے سپریم لیڈر بننے والے علی خامنئی نے کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کی نئی قیادت نے خود کو صرف ایک قومی حکومت نہیں بلکہ ایک نظریاتی تحریک کے طور پر پیش کیا۔ استبداد اور آمریت اور ظلم کے خلاف مزاحمت، سامراجی طاقتوں کی مخالفت، مسلم امت کے اتحاد پر زور، اسلامی طرز حکومت کا قیام، دراصل یہ تھا انقلاب ایران یا ایران کا انقلاب۔ اور اسی تناظر میں انقلاب کے نمائندے مختلف مسلم اکثریتی علاقوں میں بھیجے گئے، مسلم ممالک نمائندوں کو بھیجا گیا تاکہ وہاں کے عوام کو اس انقلاب کے مقاصد کے بارے میں جانکاری دی جا سکے۔ 1980 میں سری نگر پہنچنے پر خامنئی کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور اس وقت کے مطابق ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا، مقامی قیادت نے انہیں خطاب کی دعوت دی، اور یہ دورہ اس وقت ہوا جب کشمیر پہلے ہی سیاسی بے چینی اور شناخت کے سوالات سے گزر رہا تھا۔ خامنئی نے تاریخی جامع مسجد سری نگر میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ دعوت اس وقت کے میروائز محمد فاروق کی جانب سے دی گئی تھی، اور جو انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ مسلکی اتحاد یعنی شیعہ سنی ہم آہنگی پر انہوں نے اس تقریر میں زور دیا، ایرانی انقلاب کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کی، امام خمینی کی قیادت کا انہوں نے تعارف کرایا، اور عالمی مسلم یکجہتی کی انہوں نے سبھی سے اپیل کی۔ تقریباً 15 منٹ کی یہ تقریر تھی، مگر اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور کشمیر کے تناظر میں اس دورے کی اہمیت بھی کافی اہم تھی، جسے آج بھی ایک طرح سے یاد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اس وقت بھی سیاسی طور پر حساس خطہ تھا۔ اس دورے کے اثرات کو چند زاویوں سے بھی دراصل دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایرانی انقلاب نے مسلم دنیا میں اسلامی سیاسی بیداری کا تصور مضبوط کیا۔ کشمیر میں بھی کچھ حلقوں نے اسے ایک مثال کے طور پر دیکھا۔ کشمیر میں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر موجود ہیں۔ اس تناظر میں اتحاد کا پیغام کافی اہم سمجھا گیا۔ بھارت، پاکستان اور ایران کے تعلقات کے پس منظر میں یہ دورہ سفارتی اور علامتی اہمیت بھی رکھتا ہے، اور ایسے میں
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جب ہمارے درمیان نہیں ہے، شہید ہو گئے، لیکن ان کا یہ دورہ کہیں نہ کہیں بھارت ایران کو جوڑنے کا دراصل بہت بڑا ذریعہ تھا، اور آج بھی کشمیر کے لوگ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے اس دورے کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو چکے ہیں، جب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو خامنئی کے اس دورے کو اور ان کے اس پیغام کو آج بھی ایک طرح سے کشمیر کے لوگ یاد کر رہے ہیں۔